حافظ وقار جس آیت بینات کی تلاوت کرنے کا اشرف حاصل کیا، رب تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی جن کی آل میں سے آپ کے اور میرے کریم آقا لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہ نبی جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء کے بعد 1,24,000 کم بیش انبیاء تشریف لائے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سب کے سب آپ ہی کی عالم سے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو ابو الانبیاء جد الانبیاء یعنی انبیاء کے آبا کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی جن کے اوپر بہت سخت امتحان آیا ہو، بہت بڑی آزمائش آئی ہو، جس میں آج ماہ ذی الحج کا سے حج ہو، جس گھر کا حاجی طواف کرتے ہیں اس گھر کی تعمیر کرنے والے، اس گھر کو بنانے والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور جو لوگ حج کرتے ہیں اس میں بہت ساری جو یادیں، بہت سارے افعال، بہت سارے کام ہیں جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی یاد میں آج لوگ قربانی کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں بے شمار آیات نازل فرمائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کہ ابراہیم علیہ السلام میرے بڑے گہرے دوست رہے۔ اللہ نے صاف ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ میرے بڑے گہرے دوست تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں ہوئی، جو وہاں کا سلطنت سنبھالے ہوئے جو بادشاہ نمرود کے دور میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد گرامی نے ایک دور مقام پہ ایک تہخانہ بنایا تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور آپ کی والدہ محترمہ آپ کو وہاں پہ روزانہ جایا کرتی، دودھ پلا کے واپس آ جایا کرتی، کہ وہاں پہ نمرود بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہاں پہ سب کے سب لوگ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، کوئی سورج کی پوجا کرنے والے تھے، کوئی چاند کی پوجا کرنے والے، سب کے سب جو ہے وہ پوجا پاٹ کرنے والے تھے۔ تو وہاں پہ شرک میں سب کے سب لوگ مبتلا تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ خاصیت ہے کہ جو بچہ 1 سال میں جتنا بڑا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 ماہ میں اتنا بڑا ہوا کرتے تھے۔ تو جب آپ نے تھوڑی سی آپ کی عمر زیادہ ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو جب دودھ پلانے کے لیے آئی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما جان بتا سکتے ہیں میرا رب کون ہے، مجھے پالنے والا کون ہے؟ آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا ہاں بیٹا تجھے پالنے والی میں ہوں، تیرا رب کون ہے؟ اچھا آپ کا رب کون ہے؟ آپ کی والدہ فرماتی ہے کہ میرا رب تمہارے والد ہے۔ اچھا پھر آپ کے میرے جو والد ہیں آپ کے شوہر، ان کے رب کون ہے؟ ان کا پالنے والا کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کی یہ بات سنی تو فوری کہا بیٹا خاموش، بولنا نہیں، بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس چلے جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد گرامی سے جا کے بتاتی ہے کہ اے ابراہیم کے بابا، وہ جو بچہ جس کا ذکر کیا گیا تھا، جس کی خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ایک بچے کی ولادت ہوگی جو دین حق کی سربلندی کے لیے آئے گا، جس کے آنے سے شرک جو ہے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کرے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو لوگوں کے سامنے واضح کرے گا۔ آج وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ ہمارے گھر میں اس کے داخل، وہ بچہ اس بچے کی پیدائش آج ہمارے گھر میں ہوئی ہے۔ تو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی والدہ اور آپ کے والد گرامی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام
السلام کو اس تہخانے میں ملنے آئے تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے سے بڑے ہوئے، جب آپ تہخانے سے نکلے تو مغرب کا جو وقت تھا وہ غروب ہو رہا تھا، سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا تھا۔ جب آپ باہر نکلے تو باہر نکل کے کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ شرک میں مبتلا ہیں، کئی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی چاند کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، باہر آ کے کہنے لگے ارے لوگوں تمہیں ہو کیا کیا ہے، تمہیں ہو کیا کیا ہے، تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم ان چاند کی پوجا کر رہے ہو، تم ان سورج کی پوجا کر رہے ہو، تو نہ تو تجھے کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کوئی وہ تمہارے کام آ سکتے ہیں، نہ تو وہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں، نہ تو وہ تمہاری بات کو سن سکتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا یہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے سے آگے گئے تو آپ کے چچا آپ کو ملے، جب آپ کے چچا ملے نا تو آپ کے چچا کہنے لگے، آپ اپنے چچا سے کہنے لگے اے چچا جان آپ شرک میں مبتلا ہیں، آپ بھی بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں؟ تو آپ کے چچا نے کہا ہاں ابراہیم میں بھی بتوں کی پوجا کرنے والا ہوں۔ کہا چچا جان آپ بتوں کی پوجا کرنے والے، میں حیران ہوں کہ تم ان بتوں کی پوجا کر رہے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ خود کوئی حرکت کر سکتے ہیں، یہ کیا خدا ہے؟ یہ تو خود محتاج ہے لوگوں کے۔ آپ کے چچا کہنے لگے اے ابراہیم پھر تو مجھے ایک بات بتا، میرے سامنے کوئی ایسا معجزہ کرنا، کوئی ایسا کام کر کے جسے دیکھنے سے میں تجھ پر ایمان لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کی طرف اشارہ کیا، جب بتوں کی طرف اشارہ کیا نا تو بت پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ کے چچا نے دیکھ کے جب دیکھا نا کہا نہیں ابراہیم تو کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اللہ کا نبی نہیں ہے، بلکہ تو ایک بہت بڑا جادوگر ہے کہ تو نے بتوں کے منہ سے پکارا دیا اور وہ کلمہ تیرا پڑھ رہی ہے۔ اور یاد رہے گا یہاں پہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو آقا نام اللہ آپ کی اور میرے کریم آقا نجمالہ آپ کی آنکھ میں سے، لیکن ابھی آپ کی ولادت نہیں، آپ سے کئی سو سال قبل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دور کے لوگ تھے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوا کرتے ان کا کلمہ یہ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو مسلمانوں کا نبی ابراہیم یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو پھر مزید برآں وہاں پہ جو نمرود بادشاہ جب وہاں تک اس کی بات پہنچی تو جب کفار وہاں پہ زیادہ کثرت سے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، تو وہاں پہ ایک عید کا دن منایا جاتا ہے جو سارے کے سارے اپنے عید کا دن خوشی کا دن مناتے ہیں، پھر آ کے جو ہے اپنے بتوں کے پاس آ جایا کرتے ہیں، آ کے بتوں کی پھر وہ پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان کے بت خانوں میں کوئی موجود نہیں ہے، آپ نے کلہاڑی پکڑی، کلہاڑی پکڑ کے سارے بت توڑ دیے، سارے بت توڑ کے ایک جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑی رکھ دی۔ جب سارے کے سارے مشرکین، سارے کے سارے شرک کرنے والے جب وہ خوشی کا دن منا کے اپنے پوجا پاٹ کے کھانے لے آئے، بت کھانے میں آ کے عبادت کرنے لگے، تو لوگوں نے دیکھا سارے کے سارے بت ٹوٹے ہوئے، سارے کے سارے بتوں کے ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری بات بادشاہ تک پہنچائیں گے۔ بادشاہ کہنے لگا بندے کا پتہ کرو، تو بندہ کو نہیں، لوگوں نے بتایا مسلمانوں کا ایک نبی ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمیں تو یہی معلوم ہے وہ ابراہیم توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات کے دلائل بیان کرنے والا ہے، لوگوں کے سامنے دلیلیں واضح کرنے والا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے تم جن کی پوجا پاٹ کرتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو وہ خدا نہیں ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو رب تعالیٰ ہے، بلکہ خدا وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے، جو تمہیں بھی زندہ کیا ہے، مجھے بھی زندہ کیا ہے، جس نے تجھے بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی پیدا کیا ہے، جو تمہیں پالنے والا ہے، مجھے پالنے والا ہے، جو تمہیں رزق پہنچانے والا ہے، مجھے رزق پہنچانے والا ہے، جو تمہیں صحت و عافیت کے ساتھ اتنی لمبی عمر دینے والا ہے، وہ مجھے بھی میرا رب ہے، جو مجھے بھی صحت و عافیت کے ساتھ لمبی عمر دینے والا ہے، اور لوگوں کو توحید کے جو دلائل بیان کر کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل
میری بارگاہ میں آیا، میرے بارگاہ میں جب بھی کوئی آتا ہے، بادشاہ کہنے لگا جب بھی کوئی میرے سامنے آتا ہے مجھے سجدہ کرتا ہے، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہ کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، پہلے ٹھیک تھا، پہلے تو ٹھیک ہے وہ ٹھیک تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اے نمرود بادشاہ، اے وقت فرعون، میں تمہیں سجدہ کیوں کروں؟ میں تمہیں سجدہ کیوں کروں؟ سجدے کے لائق وہ ذات ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وہ رب جس نے آج تجھے سلطنت کا مالک بنایا ہے، جس نے تجھے آج اس کرسی پہ بٹھایا ہے، جس نے تجھے آج اس مقام پہ پیدا کیا ہے، اس مقام پہ رکھا ہے۔ وہ نمرود کہنے لگا نہیں نہیں اے ابراہیم، خدا میں ہوں، خدا میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا رب بھلا کون ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ نمرود بادشاہ کہنے لگا قال انا احیی و امیت، اے ابراہیم تو کہتا ہے تیرا رب زندہ بھی کرتا ہے مردہ بھی کرتا ہے، اے ابراہیم یہ تو کام میرا بھی ہے۔ نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اپنے بندوں کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے دو قیدی بلا لیے۔ ایک قیدی جس پر قتل فرض کیا گیا تھا، جس پر قتل واجب کر دیا گیا، اسے اس نے رہا کر دیا۔ جس کو رہا کرنا تھا اسے اس نے قتل کر دیا۔ کہا اے ابراہیم دیکھ لے، موت بھی اور زندگی بھی میرے ہاتھ میں ہے، میں نے اسے موت دے دی، اسے میں نے زندہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دیکھنے لگے سر آواز رکھی کر پہلے آواز تھی جو چلے گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھ کر کہنے لگے اے نمرود بادشاہ تو بڑا ہی بے وقوف ہے، تو بڑا ہی بے وقوف ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک ایسی تربیت دی، کہا اے نمرود بادشاہ اگر کہتے ہیں نا خدا تو ہے، نمرود بادشاہ کی 100 سال سے زائد ہو گئے تو کئی سال گزر گئے، اسے کوئی بیماری نہیں آئی، تو وہ کہہ رہا تھا، اس کو یہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا تھا اگر میں کوئی بندہ ہوتا تو مجھے بیماری آ جاتی، بندہ ہوتا تو بیماری آتی، اگر مجھے بیماری نہیں آئی تو گویا میں خدا ہوں، میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، اے نمرود بادشاہ اگر وہ کہتا ہے نا خدا تو ہے تو میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، تو پھر تو ایسا کر دے مغرب میں سے سورج نکال کے دکھا دے، مغرب میں سے کوئی سورج نکال کے دکھا دے۔ اب کافی وہی کا وہی کہتے ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والا جو اپنے آپ کو جھوٹا خدا کہنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اب اس کا پتہ چاک ہونے لگ گیا۔ نمرود بادشاہ بڑے جلال میں آ گیا، کہنے لگا ابراہیم تو ایسا نہیں کہہ سکتا، میں تو خدا ہوں، اگر میں بندہ ہوتا اللہ مجھے جو ہے بیماری عطا کرتا، مجھے تو بیماری نہیں آتی، یہ زندہ کرنا یہ مردہ کرنا میرے ہاتھ میں ہے۔ اب کفار جو ہے، جو کافروں کا سردار، جو مشرکوں کا سردار نمرود بادشاہ جو وقت فرعون ہے، اب وہ غصے میں آ گیا، غصے میں آ کے کہنے لگا لوگوں ابراہیم کو پکڑ لو، ابراہیم کو پکڑ کے قید کر دیا۔ اب اس کے بارے میں چالیں چلانے لگا، اب کہنے لگا لوگوں مجھے کوئی مشورہ تو دو، ابراہیم کے لیے کیا کیا جائے؟ لوگوں نے کہا ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا جائے۔ نمرود بادشاہ نے اپنے لوگوں سے حکم دیا، لوگوں سے کہا 30 گز لمبی دیوار اور 20 گز لمبی چوڑی دیوار جو ہے اسے ایک 4 دیواری والی دیوار بنا لی جائے، اس میں سب لوگ جو ہے لکڑیاں اکٹھی کرنا لگ جائے، سارے کے سارے لوگ لکڑی جب اس کے بیچ اکٹھی کریں گے، جو بندہ ابراہیم کا ساتھ دے گا ابراہیم تو آگ میں جائے گا لیکن میں اسے بھی آگ میں پھینک دوں گا۔ اب سارے کے سارے اس کے ماننے والے، وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کا دل میں بغض رکھ کے، اللہ کے نبی سے دشمنی رکھ کے، اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کے لیے سارے کے سارے لوگ بادشاہ کے خوف سے، بادشاہ کے ڈر سے سب کے سب لکڑیاں اکٹھی کرنے لگے، لکڑیاں اکٹھی کر کے اس 4 دیواری دیوار کے اندر رکھنے لگے۔ جب اس 4 دیواری کے اندر جب ساری کی ساری لکڑیاں رکھ دی، بادشاہ نے کہا آگ جلا دی جائے۔ جب آگ جلا دی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کی صورت میں، منجنیق میں ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک
منجنیق میں ڈال دیا گیا. پھر جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا ابراہیم اعلیٰ حاجہ، اے ابراہیم علیہ السلام، اے ابی کرام علیہ السلام کے بابا، اللہ کے حکم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہوں جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے اپنی حاجت کو بیان کیجئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے نعم اما الیک فلا، اے جبرائیل میں مانتا ہوں میں حاجت مند ہوں، میں مانتا ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے، لیکن اے جبرائیل مجھے تجھ سے مدد کی ضرورت تو نہیں. جبرائیل پوچھنے لگے حضور پھر جن سے آپ کو مدد کی ضرورت ہے، جن سے آپ کو حاجت ہے، پھر آپ ان سے مدد مانگ لیجیے. آپ یہاں پہ عقیدہ دیکھیے گا اور عقیدے کی مضبوطی دیکھیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے علمہ بحالی حسبی من سوالی، جس ذات کے ساتھ میری حاجت ہے وہ ذات میرے حالات سے نہ واقف رہی ہے بلکہ وہ اپنے بندے کے شہر کے بالکل قریب ہے. میری ذات جو خالق کائنات ہے، جس ذات کے ساتھ میرا عقیدہ ہے، جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے، جس ذات نے مجھے اس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، وہ خدا، وہ رب جو ہے خود ہی میری مدد کے لیے آ جائے گا. وہ خود میرے حالات سے واقف ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کی صورت میں جب آگ میں پھینکا گیا، اب بادشاہ جو نمرود ہے اونچے مقام کے کھڑے ہو کے دیکھنے لگا نبی کا جو ہے، اللہ کا نبی جو ہے وہ آگ میں چلنے لگا ہے. تو جب آگ میں کے قریب پہنچے اللہ کی بارگاہ سے آگ کو حکم ہوا جانا نکونی بردو و سلامنا علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم، میرے دوست کے لیے تو ٹھنڈی ہو جا، میرے ابراہیم کے لیے تو گلزار بن جا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں گئے، بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کی صورت میں آگ میں پھینکا گیا، آگ کے جتنے شعلے جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے تھے، جو اپنی پوری آباداب کے ساتھ جو آگ بھڑک رہی تھی، وہ ساری کی ساری آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی. وہ آگ ساری کی ساری ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی. جب نمرود بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا. اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام رقصہ ہے. جب اس نے بھی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے دیکھا کہ اللہ کے نبی کو میرے اللہ نے جو عذاب میں مبتلا کرنا چاہا ہے، جو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکنا چاہا ہے، میں بھی تو دیکھوں اس کا حال کیا ہوتا ہے. تو جب وہ بھی دیکھتی ہے تو آگ ساری کی ساری اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے. یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا کہ جو بندہ اپنے خدا سے لو لگا لیتا ہے، توکل رکھ لیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، اپنے پیدا کرنے والے پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ ہی ہے جو مجھے آزمائش میں مبتلا کرے گا، اللہ ہی ہے جو میری مدد بھی کرے گا، پھر اللہ اپنے بندوں کی مدد اس لیے اس طرح کیا کرتا ہے. جب اس کی بیٹی نے دیکھا، اس نے بھی اونچے مقام سے اس آگ میں جو ہے چھلانگ لگا دی. جب اس نے چھلانگ لگائی تو جا کے ابراہیم کے ہاتھ میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پاک کی دائرہ اسلام میں ڈالی. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جب بھی نمرود کا معاملہ کیا ہوا، جو نمرود کہنے والا کہ اگر میں بندہ ہوتا تو مجھے بیماری آتی، لیکن میں تو بندہ ہوں ہی نہیں، میں تو خدا ہوں، خدا کہاں بیماری میں آ سکتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گستاخ کو، جو کسی نبی کا گستاخ ہوتا ہے، جو کسی نبی کو نقصان پہنچاتا ہے، جو کسی نبی کو عذاب پہنچاتا ہے، پھر وہ جب دنیا سے جاتا تو شان و منزلت کے ساتھ نہیں جاتا، عزت کی نظر سے دیکھتے ہوئے نہیں جاتا، بلکہ اس کا مقدر ذلت و رسوائی بن جاتی ہے. اب نمرود بادشاہ جو خود کو خدا کہنے والا، اللہ تعالیٰ نے اس کے کان کے ذریعے
چھوٹا سا کیڑا اس کے ذہن میں ڈال دیا، دماغ میں چلا گیا۔ دن بہ دن اس کی جو ہے یہ درد کی شدت زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اب بادشاہ دیکھنے لگا کہ میرے ساتھ معاملہ کیا ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے وقت کے جتنے حکام تھے، جتنے ڈاکٹر تھے، جتنے حکیم تھے، سب سے علاج کروایا، لیکن وہ بیماری دن بہ دن بڑھتی ہی جا رہی ہے، بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اب وہاں کا ایک حکیم تھا، دانا تھا، سمجھدار تھا، پتا تھا یہ جو فرعون ہے، یہ جو وقت کا فرعون ہے، جو شرک کرنے والا یہ بادشاہ ہے، جو خود کو اپنا جھوٹا خدا کہنے والا ہے، معاذ اللہ، اس نے اللہ کے نبی کو بھی نقصان پہنچایا ہے۔ اب وہ کہنے لگا بادشاہ اتنا علاج کروایا ہے، کہیں آرام نہیں آیا، لیکن ایک علاج ایسا ہے کہ چمڑے کا جوتا بنایا جائے، چمڑے کا جوتا بنا کے آپ کے سر پہ وہ چمڑے کا جوتا مارا جائے، جس طرح وہ چمڑے کا جوتا بنا کے آپ کے سر پہ مارا جائے گا، مجھے یہ یقین ہے کہ آپ کی جو دماغ کی جو درد ہے، آپ کے سر کی درد ہے، پھر سکون میں آ جائے گی، آرام آ جائے گا۔ بادشاہ کا اب درد کی شدت بھی تھی، کہنے لگا نہیں جی تیار کرو، جی چمڑے کا جوتا تیار کیا گیا۔ بادشاہ نے ایک بندہ مقرر کر دیا، بندہ مقرر کر کے بندے کو کہا گیا میرے سر پہ جوتا مار، جوتا مارا، جب جوتا اس کے دماغ میں بجتا، جہاں کیڑا وہ موجود ہوتا وہ دوسرے کونے میں چلا جاتا، جب تک وہ جوتا بجتا رہتا وہ سکون حاصل کرتا رہتا۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، بادشاہ کہنے لگا مجھے سکون آنے لگ گیا ہے، جو اس حکیم نے مجھے نسخہ بتایا ہے یہ میرے لیے فائدہ مند ہو گیا ہے۔ اب وہ بادشاہ جتنی دیر جوتے کھاتا اپنے سر میں، تب تک وہ سکون حاصل کر لیتا، جب وہ جوتے مارنا رک جاتا وہ بادشاہ پھر درد میں مبتلا ہو جاتا۔ اسی طرح وہ بندہ اس کے سر میں جوتے مارتا گیا، مارتا گیا، مارتا گیا، جب اس نے اس جوتے مارنے کی جب اس نے تاثیر کر دی، کثرت کر دی، اس کا دماغ پھٹ گیا، وہ بادشاہ وہیں پہ مر گیا۔ لوگوں سے اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں، جب کوئی بندہ میرے نبی کا گستاخ ہو جاتا ہے، جب کوئی بندہ میرے کسی نبی کو نقصان پہنچاتا ہے، پھر وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ شان و قدر منزلت کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو آج یہ وقت کا فرعون جو ہے، جو اس دور سلطنت کا جو بادشاہ ہے، بادشاہ کو کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، بادشاہ جو چیز کہے فوری پوری ہو جاتی ہے۔ میرے نبی کا گستاخ ہوا، میرے نبی کو اس نے جھٹلایا، آج دیکھ لو جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو سر پہ جوتے بجتے ہوئے یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کی فور لاڈلے نبی، جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا خلیل اللہ، ابراہیم جو ہے وہ میرے دوست ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس سے شام کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی نیک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب شام کے ایک مقام ہے جہاں حرا ہے، مقیم، وہاں پہ آپ نے سکونت اختیار کی۔ اب وہاں کا ایک بادشاہ وہ بھی بڑا فاسق و فاجر تھا، شیطانیت سے بڑا ہوا تھا۔ اس بادشاہ کا کردار یہ تھا، اس کی عادت یہ تھی کہ جب بھی اس کے علاقے میں کسی نئے شادی شدہ جوڑے کی آنا ہوگا، جب کسی کی کوئی شادی ہوتی تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے سامنے پیش کی جاتی۔ اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی نیک بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب شام کے قریب پہنچے تو لوگوں نے بتایا بادشاہ کو کہ مسلمانوں کا ایک نبی ہے جو اللہ کو ایک ماننے والا ہے۔ ابراہیم نے ان کی بیوی جو ہے بڑی نیک وصیت، بڑی خوبصورت ہے۔ بادشاہ نے کہا انہیں اچھا، ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا گیا۔ بادشاہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بند کمرے میں بلایا۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ایسی ہوئی کہ نبی کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ غیر کی خبریں جاننے والے ہیں۔ اب وہ چار دیواری کا جو کمرہ ہے اس کی دیواریں اللہ نے شیشے کی کرا دی،
ابراہیم علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، دیکھ اندر کا منظر ہے، اندر کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ اب اس بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک بیوی کی طرف شیطانیت وسوسے کے ساتھ، بری نیت کے ساتھ آگے کی طرف ہاتھ کیا۔ جب آپ کو پکڑنے لگا تو آپ کا اس بادشاہ کا ہاتھ جو وہ خشک ہو گیا، بڑا درد میں مبتلا ہو گیا، بڑی تکلیف میں مبتلا ہو گیا، رونے لگا، چیخنے لگا اور عرض کرنے لگا مجھے معاف کر دیں، میں بھول چکا کہ کوئی عام مستی نہیں۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو معاف کیا، اس نے آپ کو پیچھے کیا تو آپ کو ٹھیک ہو گیا۔ اب شیطان تھا، شیطان غالب تھا، شیطانی وسوسوں نے اتنا پھر غالب آئے کہ پھر اس نے وہی حرکت کی، پھر اس کا ہاتھ خشک ہو گیا، پھر اس نے سچی توبہ کی، توبہ کر کے وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر حضرت سارہ نے اسے معاف کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مغفرت کی دعا کی، اس نے وعدہ دیا کہ آج کے بعد میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا، آج کے بعد میں کبھی کوئی بھی غلط عمل نہیں کروں گا۔ وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس بادشاہ نے اپنی پاک باز نیک سیرت لوٹی، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی غلام حضرت سارہ کے حوالے کر دی۔ جب آپ شام کے شہر پہنچے تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، آپ کی شکل مبارک سے کوئی بھی اولاد نہیں، تو آپ نے دیکھا کہ آپ کی پاک باز ایک غلام بھی ہے جو آپ کو تحفے میں ملی، تو آپ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال گزر گئے کہ آپ کی اولاد نہ ہوئی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولادت جن کی ہوئی، وہ نبی کی وہ عظمتوں والا بیٹا حضرت اسماعیل خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے خود جو ہے ان کی گردن میں چاقو چلانے والے، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے، ذبح کرنے والے، کہا اللہ تو نے ہی دیا ہے، تو نے ہی عطا کیا ہے، تو بھی واپس لے لو، اللہ ہی ہے جو سب کا مالک ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ بڑی لاڈ کرتے، اور آپ کو پتا ہے جو بچہ بڑی دعاؤں کے ساتھ مانگا جائے اس بچے کا مقام بھی ماں باپ کی نظر میں کتنا وسیع ہوتا ہے، کتنا زیادہ ہوتا ہے، اور کس قدر و منزلت کے ساتھ ماں باپ اس کو اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں بٹھا کے بڑا پیار کرنے والی، آپ کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بڑا پیار کرنے والے، بے شمار پیار کرنے لگے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رشک کرنے لگی اپنی گود خالی دے کر، اور کہنے لگی اے ابراہیم، اے میرے سرتاج، آپ ایسا کیجئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک دور مقام پہ جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کی داخل ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دور مقام پہ چھوڑ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، میں ایک بات یہاں پہ سمجھانا چاہوں گا، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ یہ راز و حکمت کی باتیں، ایک تو حکمت یہ تھی شہر مکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا جو شہر ہے وہ آباد ہونا تھا، ایک کعبے کی تعمیر ہونی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب رشک کیا اپنی خالی گود دیکھتے، وہ رشک تھا، حسد نہیں تھا۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی تو دیکھ کے چلنا، رونا پٹنا کہ بھائی اس کے پاس کی نعمت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس نعمت ہے تو یہ کیوں نعمت آئی ہے۔
یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ اس کے صدقے مجھے بھی نعمت عطا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں حسد کو منع، رشک کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ بھی سبق ہمارے لیے ہوا، جب بھی کسی کی طرف نعمت دیکھو تو ماشاء اللہ، اور یہ دل میں تمنا کرو اللہ اس کے بدلے مجھے بھی عطا کرے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دودھ پیتا بچہ گود میں اٹھا کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے قریب شام سے بڑی دور ایک دور مقام میں جا کے چھوڑ رہے، جہاں پہ نہ تو کوئی درخت ہے، جہاں پہ نہ کوئی چشمہ ہے، جہاں سے نہ کوئی بندہ ہے، نہ کوئی لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والے، صرف یہی تنہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس بلند، اس دور مقام پہ چھوڑ کے جب واپس آنے لگے، جب واپس جا رہے تو آپ کی بیوی عرض کرنے لگی أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكْنَا بِهَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ بِهِ الَّذِي لَيْسَ إِلَيْهِ إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ۔ اے میرے سرتاج، اے میرے ابراہیم، اے میرے پیارے شوہر، آپ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ آج آپ جو ہے ہم دونوں کو تنہا چھوڑ کے، یہاں پہ نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ لوگ ہیں، ہم یہاں پہ تنہا ہیں، دور دور تک کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا، آپ ہمیں یہاں تنہا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام واپس کی طرف جائی جا رہے ہیں، اپنی بیوی کو جو ہے اگنور کیے جا رہے ہیں، آپ کی بات کو سن نہیں رہے، اپنی بیوی کی بات کو سن کے اس کا جواب نہیں دے رہے۔ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار عرض کرنے لگی، بار بار عرض کیے جا رہی ہے، اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج، آپ ہمیں یہاں پہ تنہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک گچھا کھجوروں کا، ایک ڈبہ پانی کا دے کے واپس چلے گئے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی، اے میرے سرتاج، کیا یہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ عمل کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے اپنی بیوی کو جواب دیا، کہا ہاں ہاجرہ، میں اللہ کے حکم سے تمہیں اور تمہارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پہ، اس ویران جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم یہیں پہ رہو گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے میرے رب، میں اپنے بیٹے کو، جس کو میں نے اتنی تمناؤں کے ساتھ، اتنی دعاؤں کے ساتھ، میں نے اتنے انتظار کے ساتھ جو بیٹا تجھ سے مانگا، تو نے مجھے عطا کیا، میں اپنے بیٹے کو، دودھ پیتے بیٹے کو، اپنی گود میں اٹھائے ہوئے بیٹے کو، حضرت ہاجرہ اپنی نیک بیوی کے ساتھ تیرے اس فلاں مقام پہ، فلاں جگہ پہ، جو ویران جگہ ہے، جہاں پہ نہ تو کوئی درخت ہے، جہاں پہ نہ تو کوئی لوگ ہیں، جہاں پہ نہ کچھ کھانے کے لیے ہے، میں وہاں پہ چھوڑ آیا ہوں۔ آگے فرماتے ہیں بیتک المحرم، جو اب تیرا گھر ہے، جہاں تیرا گھر کی تعمیر ہوگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، جہاں میری پاک باز بیوی نماز ادا کرے، فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقھم من الثمرات لعلھم یشکرون۔ اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مولا تو میری دعا کو قبول فرما، میرے اس بیوی کے لیے، میرے بچے کے لیے کوئی ایسا وسیع رزق دے دے، کوئی ایسا رزق کا انتظام کر دے جو میری بیوی بھی کھا لے، میرا بچہ بھی کھا لے، اور لوگوں کے دل ان کی محبت سے مائل کر دے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ماں کا دودھ پینے والا بچہ ہے، جس کی کم سن عمر ہے، اب وہ جو ہے چند روز گزارتے ہیں، کھجوریں بھی ختم ہو جاتی ہے، پانی بھی ختم ہو جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، ماں کی چھاتی جو ہے وہ نہ پانی پینے کی وجہ سے وہ بھی خشک ہو جاتی ہے، دودھ آنا بند ہو جاتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو موت ہے وہ بالکل قریب پہنچ جاتی ہے، آپ کو خطرہ آپ کی موت کا ہونے لگ جاتا ہے۔ اب ماں ہے، ماں تو پھر ملاپ بھی کرتی ہے، ماں تو پھر وسیلہ بھی کرتی ہے۔ اب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کی نیک بیوی، اللہ کی نیک بندی، اللہ پہ توکل رکھ کے پہلے صفا کی طرف جاتی ہے، صفا کے ساتھ چکر لگاتی ہے، جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے چاروں طرف نظر دوہراتی ہے، چاروں طرف نظر دوہرا کے جب وہ دیکھتی ہے کہیں پانی میسر نہیں آتا، کہیں پانی نظر نہیں آتا، پھر مروہ پہ چلے جاتی ہے، مروہ کے ساتھ چکر لگاتی ہے، وہاں پہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے، دوڑتی ہوئی آتی ہے، چاروں
मरवा के लगे, जब 7वां चक्कर मरवा का लगा तो आप मरवा के जब उस बुलंद मकाम पे चले गए, जब आपने वहां से अपनी निगाह इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटे की तरफ की, आपका बेटा वो जो दूध पीता बच्चा है जमीन पे लेटा हुआ है, जहां आपके कदम है, जहां आपके बेटे के कदम है, वो कदम जमीन के साथ रग रहे हैं, जहां पे रग रहे हैं वहां से पानी का चश्मा जाके और इस कदर पानी तेजी के साथ आ रहा है, इसका साफ पानी आ रहा है कि हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां से भागती हुई आई, भागती हुई जम 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 कहते हुए पानी की करीब आ गई, चश्मे के करीब जो है वहां से मट्टी और रेत लगाने लगे ताकि पानी वहीं का वहीं ठहर जाए। जमजम का मतलब आता है कि हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया है पानी रुक जा रुक जा। आज लोग समझते हैं ये जो पानी आबे ज़मज़म है ये पानी का नाम है, बल्कि ये पानी का नाम नहीं है, इस पानी की बरकत ये है आपके और मेरे करीम आका लजपाल आका अज़ाज़दारे अंबिया जनाबे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर हजरत हाजरा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत इब्राहिम की नेक सोचा अगर इस पानी को ज़मज़म ना कहती ठहर जा, आज पूरी दुनिया में यही सिर्फ पानी नजर आता और इतना ये पानी की कसरत होती कि ये पानी कभी खत्म ना होता। आज लोगों देख लो, जो लोग मक्का में जाते हैं आज भी वो पानी सामत है, आज भी वो पानी जारी है। यहाँ पे मौजू नहीं है लेकिन बात करना चाह रहा हूँ, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम माँ का दूध पीने वाले हैं, छोटे बच्चे हैं, बोल सकते हैं, बोलिए जरा बोल सकते हैं, चल सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, बस ना तो बोल सकते हैं ना चल सकते हैं। जमीन पे एड़ी मारे, जमीन पे एड़ी रगड़े पानी का चश्मा जारी हो सकता है। जरा नजर तो हटिएगा मैदान करबला की तरफ, कुतुब में यह बात मौजूद है, खानवादा रसूल में सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे शहजादा अली असगर है, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम में से किसी एक ने भी नन्ना अली असगर जिनकी उम्र 6 माह आती है, कई कुतुब में 7 माह आती है, हमने इस खौफ के साथ उन्हें जमीन पे नहीं लेटाया जितने दिन हम मैदान करबला के अंदर रहे हैं कि कहीं इब्राहिम के बेटे इस्माइल की तरह जमीन पे अपनी एड़ी उन्होंने तो रगड़ी थी, ये कहीं अपनी एड़ी जमीन पे ना नवाजे, वहां से पानी के चश्मे ना जारी हो जाए। अरे कौन कहता है करबला वाले पानी को तरस रहे थे, कौन कहता है, बल्कि पानी खुद तरस रहा था करबला के ऊपर। अगर हजरत नन्ना अली असगर शहजादा अली असगर 6 माह का बच्चा, माँ का दूध पीने वाला बच्चा अगर जमीन पे एड़ी ना रगड़ता, सिर्फ अपनी एड़ी लगा लेता, वहां पे एक नहर फुरात नहीं बल्कि कई नहरें जारी हो सकती, वहां पे एक चश्मा नहीं बल्कि कई चश्मे वहां से जारी हो सकते। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के मकामों पर चढ़ाता और ये सफा और मरवा अल्लाह ताला की इस नेक बंदी ने अपनी जरूरत के लिए सफा के 7 चक्कर लगाए, मरवा के 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ने अपने नेक बंदी का ये अमल इस कदर पसंद किया कि उसे कुरान का हिस्सा बना दिया, उसे कुरान का हिस्सा बनाया। इन सफा वल मरवा था, फरमाया लोगों ये जो सफा है, ये जो मरवा है, ये मेरी निशानियों में से नहीं निशानी। अल्लाह ने अपनी नेक बंदी का ये अमल इस कदर पसंद किया कि उसे अपनी निशानियों में से निशानी बनाई। और कयामत तक के लिए जितने हाजी हज अदा करने के लिए जाएंगे, जब तक वो सफा और मरवा की चक्कर नहीं लगा लेंगे तब उनका हज मुकम्मल नहीं। तो पता चला अल्लाह ने लोगों में ये बात वाज़ेह कर दी, लोगों जब कोई मेरा बंदा, कोई भी शख्स मेरा बंदा हो या बंदी हो, जब वो पुकार देता है मैं रब तेरा ही हूं, मेरी सारी
اس عمل کو اس قدر پسند کر لیتا ہوں اسے قرآن کا بھی حصہ بنا لیتا ہوں اور دین کا بھی حصہ بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا یہ باتیں بہت ساری تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی تھے جن کو خلیل اللہ تعالیٰ کا دوست قرار دیا گیا۔ قرآن مجید قرآن رشید میں کئی مقامات میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تعالیٰ کے دوست بھی ہیں اور جد الانبیاء انبیاء کرام علیہ السلام کے باپ بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ شہر مکہ پاک کی فضائل و برکات کے حوالے سے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ باتیں بہت ساری ہیں لیکن جن کا ذکر ہم چھیڑ کے بیٹھے ہیں، ان کا ذکر جتنا مرضی کرتے جائیں ہماری جانیں ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں، ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جن کا ذکر خود قرآن بیان کرتا ہے ان کا ذکر نہ ختم ہو سکتا۔